اشراق، اشراق کا لفظ شرق سے ہے، شین ریقاف، اسی سے مشرق کا لفظ ہے۔ تو نماز اشراق وہ نماز جب سورج مشرق سے طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھی جانے والی نماز۔ ضحیٰ کے معنی ہے دن کا چڑھنا، اشراق کے معنی ہے طلوع آفتاب۔ پس جب آفتاب طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو اس وقت نوافل کا پڑھنا نماز اشراق کہلاتا ہے، یعنی تقریباً 15 منٹ کے بعد۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں اس نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے۔ اوابین کا لفظ اواب سے ہے۔ اواب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رجوع کرنے والا، بار بار پلٹنے والا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو جس روایت میں صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے وہ مرسل ہے، یعنی ضعیف ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں کیا مشہور ہے؟ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں لوگ، جبکہ صحیح حدیث کے مطابق یہ نماز اشراق کی نماز ہے۔ اور یہ جو بار بار پلٹنے کی بات ہے نا، اب یہ ہے کہ جیسے تہجد کی نماز کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوئے، پھر فجر کی نماز کے لیے پھر پلٹے، تو پھر اشراق کی نماز کے لیے تو یہ بار بار پلٹنا جو ہے یہی دراصل اواب ہونا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ فکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ۔ ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر بند کے بدلے، یعنی ہر جوڑ کے بدلے صدقہ خیرات کرے۔ بس ہر تسبیح صدقہ ہے، یعنی سبحان اللہ پڑھنا، ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ اور ان سب چیزوں سے ضحیٰ کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں، یعنی اگر یہ باقی کام آپ نہ کر سکے کسی مجبوری سے تو آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں تو گویا آپ نے اپنے دن کا صدقہ دے دیا۔ اور اگر کوئی شخص یہ 2 رکعتیں بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی کرے تو لازمی طور پر وہ دوسروں سے آگے ہوگا۔ عام طور پر جب اس طرح کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں چلو ٹھیک ہے، باقی تو چھوڑو، چھٹی یہ کر لیتے ہیں، یعنی شارٹ کٹ ڈھونڈ کے بس صرف ایک چھوٹا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کی عادت کیا تھی، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اس حدیث کو یاد کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو آگے نکل گئے، اور پھر انہوں نے کچھ تسبیحات سیکھی اور وہ ادا کرنے لگے۔ پھر وہ مالدار لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا مالدار لوگوں نے کہ ٹھیک ہے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اب ہمیں اور تسبیح پڑھنے کی یا کچھ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کرنے لگ گئے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح چھوڑ دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں اور صرف یہ 2 رکعتیں پڑھ کے مطمئن ہو جائیں۔ یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 رکعتوں کا ادا کرنا اتنا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ گویا ان ساری نیکیوں کو کر لینا ہے، لیکن وہ نیکیاں اپنی جگہ باقی ہیں، وہ الگ سے کریں گے تو وہ اصل شکل میں ہوگی۔ جیسے قل هو اللہ پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر، اس کو لوگوں نے کیا سمجھا، اور کچھ نہ پڑھو، خالی قل هو اللہ ہی پڑھتے رہو، 3 دفعہ پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب ہو جائے گا۔ اسی طرح حرم میں 1 نماز پڑھ لو، 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ لیکن وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کی 1,00,000 نمازیں بھی ادا ہو گئی۔ تو ہر کام اپنی جگہ کرنے سے ہوتا ہے، ہاں یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کام کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، خالص میرے لیے 4 رکعتیں، خالص میرے لیے 4 رکعتیں اول دن میں پڑھ، یعنی اشراق کی، میں تجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کروں گا، تیرے سارے کام ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو 4 رکعتیں ہیں ان میں جو خصوصیت کے ساتھ اجر کے لیے شرط رکھی گئی وہ کیا؟ خالص میرے لیے۔ اچھا، عام طور پہ ہم نفل پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جیسے اس روز مجھ سے کسی نے پوچھا جب میں تہجد کی نماز کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کیا خیال ہے اگر اس روز یعنی تہجد کے وقت 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھ لیے جائیں، 2 حاجت کے پڑھ لیے جائیں، 2 استخارے کے پڑھ لیے جائیں، 2 فلاں کے پڑھ لیے جائیں۔ تو بات یہ کہ ٹھیک ہے آپ وہ 2 مختلف نیتوں سے پڑھ لیں، لیکن تہجد تو تہجد ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ نفل بھی پڑھتے ہیں تو عموماً ہم کیا کہتے ہیں، چلو حاجت کے پڑھ لیتے ہیں یا کوئی استخارہ کر لیتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی غرض ساتھ لگا لیتے ہیں۔ برائی کچھ نہیں ہے اس میں، آپ لگا سکتے ہیں غرض، لیکن کوئی عبادت تو ایسی بھی ہو جو کسی غرض کے بغیر ہو، یا نہیں؟ ہاں
اپنی ساری غرضیں اللہ کے سپرد کر دینا اور خالص اس کے ہو جائیں، پھر وہ آپ کی ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا. اصل میں ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جیسے مختلف چیزیں ہمارے ہاتھ میں نا، ہم یہ کر کے یہ کروائیں اللہ تعالیٰ سے، یہ پڑھ کے یہ کروائیں، اس چیز سے یہ مسئلہ حل کرائیں. لیکن وہ جو ایک مکمل بھروسے کی کیفیت ہے، ایک توکل اور یقین اور ہر غرض سے اوپر اٹھ کے خالص اس کا ہو جانا، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. سمجھے کیا کہ میں یہ صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے پڑھ رہی ہوں، مجھے کوئی اس کے بدلے دکھاوا نہیں کرنا کہ میں دوسروں کی نظر میں اچھی ہو جاؤں کہ لوگ سمجھے بہت نفل پڑھنے والا ہے. تو خالص کام اور ملاوٹ والا کام فرق ہے. معاذہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضحیٰ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ وہ فرماتی ہیں 4 رکعتیں، اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا آپ اس سے زیادہ بھی پڑھتے. ام ہانی فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور 8 رکعات نماز ضحیٰ پڑھی. معلوم ہوا کہ اشراق کی رکعتیں 2، 4 یا 8 ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے میرے پیارے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی، جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا. ہر عربی مہینے میں ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کے 3 روزے، چاشت کی نماز اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا. یہ 3 کام کبھی نہ چھوڑوں گا. تو پہلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضحیٰ کی نماز 2 رکعتیں ہے، دوسری سے 4 اور تیسری حدیث سے 8. تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 8 تک بھی لے جا سکتے ہیں، یہ حسب حالات ہے جتنی وقت ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصروفیت کچھ اور طرح کی تھی، تو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے تھے، تو وہ سونے سے پہلے پڑھ لیتے تھے. سب کے لیے ہو سکتا ہے. اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ صبح ہی پڑھیں گے نا، وہ تو الگ مسئلہ ہے. اصل میں یہ اشراق چاشت ایک ہی ہے، اگر ذرا پہلے پڑھ لیں تو اشراق ہے، تھوڑا دیر سے کریں تو چاشت ہے. ٹھیک ہے، اصل میں صبح کی نماز ہی ہے، ایک طرح سے سورج طلوع ہونے کے بعد کی نماز ہے بیسیکلی. ذرا دھوپ بلند ہو جائے تو وہ ضحیٰ ہو گیا. سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد یعنی 15 منٹ کے اندر پڑھیں تو اشراق کہلائے گی. ذرا تھوڑی تاخیر کرے اور دھوپ خوب چمک اٹھے تو ضحیٰ کہلائے گی. لیکن بیسیکلی ایک ہی نماز ہے، تھوڑا وقت کے آگے پیچھے سے نام بدل جاتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے مصلی پہ بیٹھے رہنا ضروری ہے؟ اگر بیٹھے رہیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے. لیکن اگر نہ بھی بیٹھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اشراق کے لیے دوبارہ نہیں آ سکتے. یہ 4 رکعتیں یا 8 رکعتیں 2 کر کے پڑھیں گے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں گے. ان کا سوال یہ ہے کہ چاشت کی نماز کتنے بجے ہے؟ دیکھیے کہ بجے کی حدیث میں کسی بھی نماز کا وقت گھنٹوں کے حساب سے، بجے کے حساب سے نہیں بتایا گیا. اس میں سورج غروب ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے، زوال ہونے کے بعد، دن ڈھلنے کے وقت، اس طرح کے اوقات بتائے گئے ہیں تاکہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہو تو سورج کے اتار چڑھاؤ سے، آسمان کی روشنی سے اپنا کیلنڈر اور اپنی گھڑی، یعنی آسمان پر سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اور ڈھلنا اور اونچا نیچا ہونا، یہ ایک عالمی کلاک ہے. آسمان آپ کے لیے کیا ہے؟ کلاک. اور اس کی سوئی کیا ہے؟ سورج. ٹھیک ہے، تو ساری نمازیں اسی سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہیں، تک عشاء کی نماز بھی جب روشنی ختم ہو جائے. ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتا دوں دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں، جس میں آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی. سمعنا واطعنا. سورج نکلا ہے، ایک نیزے برابر ہوا ہے، پڑھ لو، بس پڑھ لی. 2، 4، 8 بس ٹھیک ہے. اگر بہت ڈیٹیلز میں جائیں گے، اب اگر اگلا سوال آپ کا یہ ہو کہ صورتیں اس میں کون سی پڑھیں، کتنی طویل ہو، سجدے کتنے ہوں، مشکل میں پڑھتے جائیں گے. سمپلی ایک بات سنیں اور اس کو جتنی سمجھ آتی ہے وہ کر لیں اور انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. نماز استخارہ کا بیان. جب کسی کو کوئی جائز امر درپیش ہو اور وہ اس میں متردد ہو، اسے کروں یا نہ کروں، یا جب کسی کام کا ارادہ کرے تو اس موقع پر استخارہ کرنا سنت ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ 2 رکعت نفل خشوع و خضوع اور حضور قلب سے پڑھے، رکوع و سجود اور قومہ و جلسہ بڑے اطمینان سے کرے، پھر فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. یا الہی، تحقیق میں اس کام میں
تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں، اور حصول خیر کے لیے تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پہ قادر نہیں، تو ہر کام کے انجام کو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں میرے لیے میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر اور آسان کر، پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے بھلائی مہیا کر جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنی حاجت بیان کرو، اس وقت ضرورت بتاؤ کہ کیا چاہیے۔ جب آپ یہ مسنون استخارہ کر کے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور اس میں بہتری کی صورت پیدا کرے گا اور برائی سے بچائے گا۔ استخارہ رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں سوائے اوقات مکروہہ کے۔ استخارہ کا لفظی معنی ہوتا ہے خیر مانگنا، خیر کی طلب، یعنی اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں بھلائی چاہنا، بھلائی کی دعا، یعنی ایک طرح سے حاجت کی دعا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کے یہ مانگنا کہ یا اللہ اگر یہ درست ہے تو آپ اس کو کر دیں، اور اگر یہ درست نہیں کام میرے لیے تو آپ مجھے اس سے پھیر دیں، اور جہاں خیر ہے وہاں مجھے لے جائیں، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارے کی دعا اسی طرح سکھاتے تھے جیسے کوئی سورت سکھائی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے ما خاب من استخارہ، وہ شخص نامراد نہ ہوا جس نے استخارہ کیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جن کاموں کا شریعت نے حکم دیا ہے اور جن کا ثواب یا جن کا فائدہ بالکل واضح ہے ان میں استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا آپ یہ استخارہ نہیں کریں گے کہ میں آج روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، حج کروں کہ نہ کروں، زکوٰۃ دوں کہ نہ دوں، اس میں نہیں استخارہ ہوگا۔ کیوں؟ استخارہ اس کام میں ہوتا ہے جس میں آپ متردد ہوں، جس کام کا آپ کو حکم مل چکا ہو وہاں استخارہ نہیں کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہ بھی یاد رہے کہ بعض لوگ خود استخارہ کرنے کی بجائے دوسروں سے کرواتے ہیں، اور یہ روش ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی جس نے جگہ جگہ دوسروں کے لیے استخارہ کرنے والے اسپیشلسٹ پیدا کر دیے، حالانکہ اپنے لیے خود استخارہ کرنے کی بجائے کسی اور سے استخارہ کروانا خلاف سنت ہی نہیں، کاہن اور نجومی کی تصدیق کرنے کے مترادف ہے، اور یہ انتہائی غلط بات ہے، خصوصاً جبکہ استخارہ کروانے والا استخارہ کرواتا ہی اس نیت سے ہے کہ مجھے ان بزرگوں سے کوئی پکی خبر یا واضح مشاہدہ ملے گا جسے بعد میں وہ من و ان سچا جان کر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ حالانکہ استخارے کے لیے نہ تو یہ لازمی ہے کہ سونے سے پہلے کیا جائے، نہ یہ لازم ہے کہ خواب میں کوئی اشارہ ہو، سیدھی سی بات ہے، ضرورت مند وقتاً فوقتاً استخارہ کرتا رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے۔ مزید تسلی چاہتا ہے تو کسی اچھے شخص سے مشورہ کر لے، پھر جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کی صورت پیدا کر دے گا۔ تو استخارہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے مشورہ بھی ہے، حاجت کی دعا بھی ہے، یہ کسی سے کروانے والا کام نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہ میں نے تمہارے لیے کیا اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور تم یہ کام اب کر لو، تو یہ ایسے ہی جیسے کوئی نجومی آپ کو خبر دے رہا ہو کہ یہ کام تمہارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یا کوئی حساب کتاب لگانے والا آپ کو لگا کے بتائے کہ ہاں یہ کاروبار آپ کریں یا اس میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ استخارے کو بہت مس یوز کیا جا رہا ہے اور بہت غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے اور غلط معنوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، اس سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دین کے معاملات میں جیسے مختلف علماء کی آراء ہیں تو اس میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کہیں سنت سے یہ ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام کے طریقے سے کہ انہوں نے بعد میں جب اختلاف کیا تو اس اختلاف کو جاننے کے لیے استخارہ شروع کر دیا۔ اور یاد رکھیے، اگر ایک بات آپ کے ذہن میں واضح ہو کہ استخارہ غیب کی خبر جاننے کا نام نہیں، استخارہ غیب معلوم کرنے کا نام نہیں، استخارہ غیب کے پردے میں چھپے ہوئے حقائق کو جاننے کا نام نہیں، کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے استخارہ کیا تو مجھے غیب کی خبر ہو گئی، انتہائی غلط ہے۔ یہ چیز پھر شرک میں داخل ہو جائے گی۔ کہیں شادی کا ارادہ ہو یا کاروبار کا یا کسی بزنس ڈیل کا یا بڑے سودے کا یا کسی شخص کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کا، کوئی کانٹریکٹ کرنے کا، تو اس موقع پر ضرور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں کہ یا اللہ اگر تو یہ میرے لیے بہتر ہے تو ہو جائے۔ یہ ہے جگہ استخارہ کرنے کی۔ استخارہ یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ یہ بہتر ہے کہ نہیں، مجھے تو یہ بتا کہ یہ بہتر ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہے استخارہ۔ استخارہ یہ کہ یا اللہ اگر یہ بہتر ہے تو کر دے اور اگر نہیں تو پھیر دے۔ یہ دعا میں کیا مانن ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ یا اللہ یہ بہتر ہے تو مجھے بتا دے کسی خواب میں یا کسی اشارے میں، یہ نہیں ہے اس کا معنی استخارے کا جو عام طور پر نکالا جاتا ہے۔
یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو گناہگار ہیں اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے، تو آپ ہمارے لیے کر دیں. تو ہماری ایسے گناہگاروں سے درخواست ہے کہ اگر انہوں نے اعتراف کر ہی لیا گناہ کا، تو کون سی چیز ان کو توبہ سے روکے ہوئے؟ فوراً توبہ کریں اور فوراً اللہ کے حضور جھک جائیں اور یہ نماز پڑھیں. پہلے توبہ کی پڑھ لیں اور پھر استخارہ کی پڑھ لیں. یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بیٹے کی شادی کرنی تھی تو انہوں نے کسی سے استخارہ کرایا، تو انہوں نے کہا بالکل نہ کرے، تباہی و بربادی ہے. کہتے ہیں کہ صبح میں قرآن پاک پڑھی تھی اس کے بعد، تو اس میں ایک آیت آئی جس کا مطلب یہ تھا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تو اس پر یہ چونکی اور انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے وہی رشتہ کر دیا. اور کہتی ہیں کہ اس بچی کے آنے کے بعد گھر میں الحمدللہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. اور الحمدللہ کہ انہوں نے اللہ پر یقین اور بھروسہ کیا، ورنہ ایک جھوٹے شخص کی خبر کی تصدیق کر کے ایمان بھی گواتی اور دنیا کا بھی نقصان اٹھاتی. کسی سے یہ پوچھنا کہ مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ غیب معلوم کرنے کی کوشش کرنا ہے جو کہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے. یہ سب انتہائی خطرناک چیزیں ہیں. اس کام سے توبہ کرنی چاہیے. اور نہ ہی کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے بڑے سچے خواب آتے ہیں. آپ کو نبی ہیں، صرف انبیاء کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جو وہ دیکھتے ہیں ما ينطق عن الہوی. صرف نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ خواہش نفس سے بات نہیں کرتے. باقی کوئی انسان قابل اعتبار نہیں ہے کہ ہم اس کے خواب کو کہیں کہ ہاں جو کچھ تم نے دیکھا وہ سچ ہی ہے. یہ الگ بات ہے، سچ ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک مشرک بادشاہ کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے جیسے سورۃ یوسف میں آیا. لیکن وہ جب سچا ہوگا تو ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا. لیکن ہم کسی کے بارے میں نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب. ہر ایک کا ایمان اپنے ساتھ. دیکھیے جہاں تک قرآن پاک پڑھتے ہوئے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ کیا ہے، تو قرآن پاک تو ایک معجزہ ہے. اور قرآن پاک آپ روٹین میں پڑھ رہے ہیں یا آپ قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں، تو اب فعال نکالنے کی بات نہیں ہے. آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اچھا کرنے کا کام تو یہ ہے، اور آپ وہ کر لیتے ہیں. جیسے انہوں نے پڑھا اور کہا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، تو انہوں نے نہ تو فعال نکالی تھی اور نہ ہی کوئی وہ استخارے کا طریقہ تھا. اپنی روٹین میں پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آ گئی. تو اس طرح تو کیا آپ کو روز قرآن سے رہنمائی نہیں ملتی؟ ہر روز نہیں ملتی. میں تو جب سے قرآن پڑھا رہی ہوں تقریباً روز اس کا تجربہ کرتی ہوں کہ جس دن جو آیتیں پڑھاتی ہوں وہ ایسا لگتا ہے کہ اس دن کے کسی مسئلے کا حل تھا، یہ کسی مسئلے کا، یہ کسی بات کا جواب تھا. تو یہ تو قرآن کا معجزہ ہے. تو زندہ کتاب ہے نا، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. کلام یہ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ فال نکالنے کی کتاب نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر 10 صفحے پلٹیں اور پھر 10ویں لائن پہ دیکھیں. اگر جنت کی آیت ہے تو کام کر لیں، اگر جہنم کی ہے تو کام نہ کریں، اور اگر وہ نہ جنت کی ہو نہ جہنم کی پھر کیا کریں. تو اس طرح کے تو معجزات آپ کو روز قرآن میں نظر آئیں گے کہ آپ کسی بات پہ پریشان ہیں اور جو ہی آپ بیٹھے ہیں اپنا سبق کھولنے کے لیے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک آیت اتنی واضح سامنے آ جاتی کہ جو آپ کی رہنمائی کر دیتی. تو وہ رہنمائی ہے، وہ استخارہ نہیں ہے. دعا استخارہ کسی بھی دعا کے موقع پر آپ نماز کے بعد، عام نماز کے بعد، کسی بھی قبولیت کی گھڑی میں، جیسے جمعے کے روز وہ جو قبولیت کے اوقات ہیں، یا روزہ افطار کرنے کے بعد، یا تہجد کے وقت، یا اینی ٹائم آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں. یعنی استخارہ میں بیسیکلی کیا ہے، اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کی طرف موڑ دیا، اور اگر وہ قبول نہیں ہوئی تو استخارے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ آپ، کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ کام استخارہ کر کے کیا تھا لیکن پھر بھی ہمیں پریشانی دیکھنی پڑی. اب ایک اور بات یہاں یاد رکھیے کہ ہم صرف ظاہری علم رکھتے ہیں، ہم ظاہراً پیش آنے والی پریشانیوں کو اپنے لیے مصیبت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات اسی کے پردے میں خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم استخارے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ تو واضح طور پہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ما خاب من استخارہ، وہ ناکام نہ ہوا جس نے استخارہ کیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ انجام اچھا ہی ہوگا بہرحال. اگر وقتی طور پہ راستے میں رکاوٹیں آ بھی رہی ہیں، کیونکہ زندگی کو پھولوں کی سیج تھوڑی ہے کہ ایک استخارے کی وجہ سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کوئی مسئلوں کا حل تو نہیں ہے نا استخارہ. یہ بھی ایک کھیل بنا ہوا ہے کہ پہلے رشتہ کی بات کر لیتے ہیں سب کچھ کرا کے، اور پھر بعد میں استخارے کا بہانہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے استخارے میں اچھا نہیں آیا، تو آپ پہلے ہی استخارہ کر لیتے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم استخارہ کرتے ہیں اور کوئی اچھا یا برا خواب آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے. میں سمجھتی ہوں وہ اچھا برا خواب ویسے بھی آنا تھا، اگر آپ اس رات نہ بھی استخارہ کرتے تو وہ آنا تھا. تو اس لیے اس خواب کو سیپریٹلی اچھا برا دیکھیں. ضروری نہیں کہ وہ استخارے کا نتیجہ ہو وہ خواب. اصل میں یہ جو ہمارے اندر شیطان کا جو وار ہے یہ بڑا ہی گہرا وار ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کے اعمال ضائع کرواؤ، اس کو یہ خوش فہمی دلا کے کہ تم غیب جانتے ہو اور تمہیں تو سب پتہ چل جاتا ہے، اور پردے کے پیچھے کی چیزیں بھی
تمہیں معلوم ہوتی ہیں، ہمیں شیطان کے اس وسوسے اور دھوکے سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات اتفاق ہو جاتا ہے، کوئنسیڈنس، اتفاق ہو جاتا ہے کہ ادھر آپ نے استخارہ کیا، ادھر کوئی ایسا خواب آ گیا، ادھر استخارہ کیا، ادھر کوئی شخص آپ کو رستے میں مل گیا، تو اسے اللہ کی مدد سمجھیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب ضرور آئے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں خواب ہی نہیں آ رہا، اب کیا کریں، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں پریشان ہو کر۔ کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اگر ایک دفعہ استخارہ کرنے سے خواب نہ آئے تو پھر دوسرے دن پھر کرو اور تیسرے دن اور 7 دن کرو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اتنی دفعہ کرتے چلے جاؤ؟ بس کیا، 2 نفل پڑھے، دعا کی، بات ختم۔ اگر آپ ویسے نفل پڑھ کے دعا کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، کوئی فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ نفل نمازوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو آج کل ٹی وی پہ گمراہ کیا جا رہا ہے، وہ کیوں نہ کریں، وہ محنت کر رہے ہیں۔ آپ سو رہے ہیں، جن کے پاس اچھے نظریات ہیں، صحیح علم ہے، وہ تو عافیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا، خوش ہیں، ہمارے لیے کافی ہے۔ عوام جو کر رہے ہیں وہ انتہائی غلط کر رہے ہیں، اور فلاں بھی برا کر رہا ہے، اور فلاں، یہ تبصرہ کر کے پھر ہم اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم ایک غلط چیز کی جگہ ایک صحیح چیز لے آئیں؟ کیا ایسا کرنا محض آرزو اور تمناؤں سے ہو جاتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر ایک خرابی ختم کی جائے، اس کا حل کیا ہے؟ ایک جلوس نکالیں، اخبار میں ایک بیان دیں، شور مچائیں، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے ان کو برا بھلا کہا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہوگا بتائیے مجھے، کیا کرنا ہوگا؟ اس سے بہتر پروگرام تیار کر کے دینا ہوگا، اس سے بہتر پروگرام تیار کر کے دینا ہوگا۔ ایک پروگرام کی تیاری میں کتنا وقت لگتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کتنی محنت کرنی پڑتی، کتنے اس میں فنڈز چاہیے ہوتے ہیں، کتنے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، کتنا خون جلانا پڑتا ہے۔ جو لوگ یہ پروگرام تیار کرتے ہیں، کبھی جا کے ان سے ملاقات کیجئے اور پتہ کیجئے کہ ان کی زندگی کیا زندگی ہے۔ وہ رات رات بھر کام کرتے ہیں، بعض اوقات ہم رات رات بھر سوتے ہیں اور سویرے اٹھ کے تبصرے فرماتے ہیں اخبار پڑھ کے، یہ بھی برا اور وہ بھی برا۔ یہ تو حل نہیں ہے مسائل کا۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر سنتے بھی تھے، شاعر کو انعام بھی دیتے تھے۔ جب حج ہوتی تھی، حسان بن ثابت کو خود کہتے تھے جواب دو، اور دعا کرتے تھے ان کے لیے، اللہم ایدہ بروح القدس۔ اور پھر مسجد نبوی میں سنے جاتے تھے شعر۔ عربوں میں کوئی بات اگر جزیرۃ العرب میں عام کرنی ہوتی تھی تو شاعر کی زبان سے کہلوا کے عام کر دی جاتی تھی، پھر وہ بندے بندے تک پہنچ جاتی تھی۔ شعر و شاعری اس دور کی صحافت تھی، میڈیا تھا۔ آپ نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، یہ ضرور کہا کہ خراب شعر جو ہیں ان کا کیا نقصان ہے، کہ ایک شخص اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لے، سے بہتر ہے کہ وہ ایسے غلط شعر جو ہیں ان کو یاد رکھے۔ ٹی وی کیا ہے؟ ایک آلہ ہے، آپ چاہیں تو اس کو اچھی طرح استعمال کر لیں، چاہیں تو اس کو جیسے ہو رہا ہے پھر چھوڑ دیں۔ ہمارے ٹی وی بند کرنے سے، چلو ہم اپنے گھر میں تو بند کر لیں گے، ٹھیک ہے، ایک حل ہم نے اپنے لیے سوچ لیا، یا خریدیں گے نہیں، یا نکال کے باہر ڈال دیں گے، کیا معاشرے کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جب تک آپ اس پر کوئی بہتر چیز نہیں دیں گے۔ لیکن اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم نے استخارہ بھی کیا اور کام غلط ہو گیا، تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ انہوں نے استخارے کا مطلب ہی نہیں جانا، وہ استخارے کا اصل مفہوم اور روح ہی نہیں جانتے۔ وہ استخارے کو ایک من مانی چیز بنائے ہوئے ہیں، جب مرضی کے خلاف کچھ ہو جاتا ہے تو پھر استخارے کو بلیم کرتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نماز تسبیح، کئی دن سے سوال لکھا ہوا آ رہا تھا، تسبیح نماز کا بتائیے۔ ایک تو علم سیکھنے میں صبر بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہ بھی تکلیف نہیں کرتے کہ کتاب پاس ہے خود ہی پڑھ لیں، آگے تھوڑی دیکھنا ہے ہم نے۔ جب تک سپون فیڈنگ نہ ہو ہمیں کوئی بات نہیں سمجھ آتی۔ نماز تسبیح یہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن پر عام طور پر دینی طبقہ بڑے جھگڑے کرتا رہتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور فتویٰ سازی کرتا رہتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا عباس یا عماہ الا اعطیک الا امنحک الا احبوک الا افعل بک 10 خصال اذا انت فعلت ذلك غفر اللہ لک ذنبک اولہ وآخرہ قدیمہ وحدیثہ خطأہ وعمدہ صغیرہ وکبیرہ سرہ وعلانیتہ 10 خصال ان تصلی 4 رکعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10
ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة۔ اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو 10 اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے انجانے میں اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف فرما دے۔ وہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعات نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب آپ اس قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں ہی یہ کلمات 15 بار پڑھیں، یعنی قرات کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع میں جائیں، تسبیحات رکوع سے فارغ ہو کر رکوع میں ہی ان کلمات کو 10 بار دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور سمع اللہ لمن حمدہ وغیرہ سے فارغ ہو کر 10 بار ہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں، سجدے کی دعائیں پڑھنے کے بعد یہی کلمات 10 بار پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کے 10 بار انہی کلمات کو دہرائیں، پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، پہلے سجدے کی طرح 10 بار پھر اس تسبیح کو ادا کریں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ استراحت میں کچھ اور پڑھے بغیر 10 بار اس تسبیح کو دہرائیں۔ ایک رکعت میں کل 75 تسبیحات ہوئی، اسی طرح 4 رکعات میں یہ عمل دہرائیں۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہو تو نماز تسبیح روزانہ 1 بار پڑھیں، اگر آپ ایسا نہ کر سکتے ہو تو ہر جمعہ 1 بار پڑھیں، یہ نہ کر سکتے ہو تو ہر مہینے میں 1 بار پڑھیں، یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں 1 بار، اگر آپ سال میں بھی 1 بار نہ کر سکتے ہو تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کثرت طرق کی بنا پر حسن درجے کی ہے، یعنی نماز تسبیح کی حدیث جو ہے اس کے بہت سے طرق ہیں، یعنی بہت سی چینز ہیں، اس لیے یہ حسن درجے کی ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ امام حاکم اور حافظ ذہبی نے اس حدیث کی تقویت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ حق ہے، یعنی البانی کے نزدیک بھی یہ بات درست ہے کیونکہ اس کے بہت سے طرق ہیں۔ علامہ مبارک پوری شیخ احمد شاکر نے بھی اسے حسن کہا ہے، جبکہ خطیب بغدادی، نووی، ابن صلاح نے اسے صحیح کہا ہے۔ بعض اوقات صحیح لغیر ہی ہوتی ہے، یعنی ایک چین میں اگر ایک چیز کی کمی تو دوسری میں وہ نہیں، تو ایک کی کمی دوسرے نے پوری کر دی تو وہ حسن کس درجے پہ آ گئی؟ صحیح کے، لیکن وہ صحیح لذاتی ہی نہیں بلکہ لغیر ہی ہے، یعنی خود سے صحیح نہیں تھی بلکہ دوسری چین نے اس کو صحیح بنا دیا۔ نماز تسبیح میں تسبیحات تشہد میں التحیات سے پہلے پڑھیں بخلاف دوسرے ارکان کے، ٹھیک ہے؟ باقی تو یہ نا سورۃ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے تلاوت کر کے پھر تسبیح پڑھیں، اسی طرح سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر یہ تسبیحات پڑھیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے پھر تسبیحات پڑھیں، سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر یہ تسبیحات پڑھیں، اسی طرح دوسرے سجدے سے اٹھ کے پڑھ کے پھر اٹھیں۔ لیکن تشہد میں آپ کیسے پڑھیں؟ تشہد سے پہلے بخلاف دوسرے ارکان کے۔ نماز تسبیح کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی سند سخت ضعیف ہے، معلوم نہیں وہ کون سی دعا ہے، میرے علم میں تو نہیں، بہرحال جو بھی لوگ کو خاص دعا پڑھتے ہیں وہ ضعیف ہے۔ اس کے راوی عبد القدوس بن حبیب کو حافظ ہیثمی نے متروک اور عبداللہ بن مبارک نے کذاب کہا ہے۔ یاد رہے کہ اس حدیث شریف میں نماز تسبیح کو باجماعت ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے، صرف انفرادی عمل کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو اس کی ترغیب دی ہے، لہٰذا جو مسلمان نماز تسبیح ادا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے نماز تسبیح کا طریقہ سیکھے، پھر اسے تنہائی میں اکیلا پڑھے۔ یہ رویہ بھی انتہائی مہلک ہے کہ بندہ فرض نمازوں پہ تو توجہ نہ دے مگر نماز تسبیح ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت بے تاب رہے، لہٰذا فرض نمازوں کے تارک کو پہلے سچی توبہ کرنی چاہیے، پھر وہ نماز تسبیح پڑھے تو اسے یقیناً فائدہ ہوگا، کیونکہ فرض قضا کر کے نفل پڑھنے میں فائدہ نہیں ہوتا۔ نفل اس وقت فائدہ مند ہوتے ہیں جب آپ فرض بھی پڑھ رہے ہو، تو بہت سے لوگ فرض تو پڑھتے نہیں اور کبھی کبھی صلاۃ التسبیح پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ سارے فرض ان کے ادا ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں، فرض اپنی جگہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے مجھ سے اس پہ بات کی کہ آپ کیوں اجازت دیتی ہیں لوگوں کو تسبیح نماز پڑھنے کی، تو اس میں میں نے ان سے کہا کہ حدیث کے اس طرح روایات یعنی چین موجود ہیں، اور میں نے کچھ میرا خیال ہے 10 12 13 سال پہلے ان روایتوں کو بھی جمع کیا تھا۔ یہ جو ابو داؤد کی روایت ہے نا، تو ابو داؤد کی ایک شرح ہے اون المعبود، تو یہ جو شروحات ہوتی ہیں نا حدیث کی کتابیں، جیسے بخاری کی فتح الباری ہے، تو جب آپ کسی حدیث کی شرح وہاں پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو دوسرے طرق بھی مل جاتے ہیں،
یعنی آپ کو اور چینز بھی مل جائیں گی کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ فلاں نے روایت کی، اس کے ساتھ فلاں نے کی، فلاں نے کی. تو عون المعبود میں اس کی جو باقی چینز تھی وہ موجود تھی. وہ میں نے اپنی ڈائری پر ایک نوٹ کر لی. جب کبھی مجھ سے کوئی سوال کرتا تو بتا دیتی. تو مجھ سے کسی نے حجت کی، ٹھیک ہے آپ نے حضرت عباس کو بتائی تھی، خود تو نہیں پڑھی تھی، مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کا بتانا کافی نہیں؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات جماعت سے بھی لوگوں نے پڑھی، اور جن پڑھانے والوں میں میں خود بھی شامل تھی، اگرچہ اب میں اس کو بہت عرصے سے بالکل ترک کر چکی ہوں، کیونکہ افضل یہی ہے کہ جماعت سے یہ چونکہ نہیں پڑھنے کو کہا گیا تو نہ پڑھی جائے. اگرچہ کئی نفل نمازیں جماعت سے بھی پڑھی جاتی ہیں، جس میں نماز تراویح بھی ہے اور کچھ اور، لیکن اس کے باوجود کہ جماعت سے اس کا بہت اہتمام کرنا جو ہے ایک نئی بدعت کو رواج دینے کے مترادف ہو جائے، کیونکہ لوگ اس میں پھر خود نہیں گن سکتے، نہیں پڑھ سکتے، تو بعض اوقات وہ آسانی سمجھتے کہ چلو، اور بعض لمبی نماز اکیلے پڑھنے مشکل ہوتی، سب کے ساتھ مل کے پڑھنے. تو اس کے لیے بھی جس کو سامنے رکھ کے میں عمل کرتی تھی وہ یہ کہ نفل نماز چونکہ جماعت سے پڑھی گئی ہے اور یہ بھی ایک نفل نماز ہے تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی جماعت سے بھی پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ آپ الگ پڑھیں، اور کم از کم مجھ جیسے لوگ اس چیز کو اتنی ہوا نہ دیں. جب تک اس بات کا مجھے نہیں علم تھا کہ زیادہ پسندیدہ یہ ہے، اس وقت تک میں خود اس کو جماعت سے پڑھاتی بھی رہی ہوں اور پڑھتی بھی رہی ہوں. تو افضل کیا ہے؟ اکیلے پڑھیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، بعض اوقات لوگ صرف نماز تسبیح پڑھنے کے بہانے آ جاتے ہیں اور پھر آپ ان کو جو چاہیں سکھا لیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے تبلیغ کا عام کام شروع کیا تو ابتدا میں ہم نماز تسبیح کی دعوت دیتے تھے. تو کہتی ہوں کہاں سے لوگ آ جاتے تھے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اور جب وہ آ جاتے تھے میں ان کو بٹھاتی تھی، میں کہتی تھی یہ نفل ہے، پہلے فرض پورا کرو. وہ کہتے تھے کیا؟ میں کہتی تھی علم حاصل کرنا فرض ہے، پہلے درس کریں گے پھر تسبیح پڑھیں گے. اور اس طرح الحمدللہ اس علم کے شوق میں پھر بہت سی اچھی باتیں انہیں سکھائیں. کرتے کرتے لوگوں کو نماز تسبیح تو بھول گئی اور درس یاد ہو گئے. سیکھنے سکھانے کا سلسلہ. تو اس میں یہ ہے کہ بہرحال پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ نفل نماز کی چونکہ جماعت سے پڑھنے کی رخصت موجود ہے، تو کبھی اگر کسی نے ایسا کر لیا تو ہم اس کو حرام یا بدعت یا ایسا نہیں قرار دیں گے. جس چیز کی ایک گنجائش کہیں موجود ہے تو کبھی دین کے فائدے میں اسے کر بھی لیا جائے تو وہ کفر میں شامل نہیں ہو جاتا. یا تو یہ نا بالکل ہی دلیل نہ ہو کہ نفل نماز کی جماعت کی دلیل ہے ہی نہیں، پھر تو غلط ہے. لیکن اگر دلیل ہے، جیسے اتبان بن مالک کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو مسجد بنانا چاہا تو آپ کو دعوت دی، آپ تشریف لائے، سب لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرض نماز کے علاوہ ایک وقت میں نفل وہاں باجماعت پڑھائے. اسی طرح حضرت انس کے گھر گئے کہ آپ حضرت انس آگے تھے، پھر وہ پیچھے خاتون تھی. مسلم کی روایت میں آتا ہے فصلی بنا فی غیر صلاۃ الفریضۃ، یا کچھ ایسا لفظ ہے کہ ہمیں آپ نے فرض نماز کے علاوہ وقت میں نفل نماز جو تھے جماعت سے پڑھائے. تو اکا دکا اگر مثالیں ملتی ہیں تو کبھی اکا دکا دفعہ اگر آپ ایسا بھی کر لیں تو گناہ میں شامل نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور خیال کریں کہ نوافل فرائض پر نہ چھا جائیں، کہ لوگ فرض بھول جائیں اور نفل کی طرف چل پڑیں، بلکہ نفل کے لیے آئیں تو ان کو فرض یاد دلائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.